أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان الذین فرقوا، اور جن لوگوں نے تفریق کی، جن لوگوں نے راہیں نکالی، دینہم اپنے دین میں، یعنی وہ جس دین پہ قائم تھے اس میں آگے انہوں نے فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کچھ کام نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کا ان سے، کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ یہ کون مراد ہیں؟ مفسرین میں سے بہت حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت اس سے مراد عیسائی ہیں، کہ عیسائیوں نے بے شمار ٹکڑے اپنے دین کے کر لیے تھے، بے شمار فرقے بن گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنے بھی فرقے آپ کے دور میں پائے جاتے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کا کچھ تعلق نہیں، آپ تو اس دین پہ قائم رہیں گے اور اس کی دین کی تبلیغ کرنی ہے جس دین کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہودی بھی مراد لیے گئے ہیں کیونکہ ان میں بھی طبقے تھے، اور بعض نے خود مشرکین مکہ ہی کو مراد لیا کہ ان مشرکوں کے بھی طبقے تھے، کوئی کسی کی عبادت کرتا تھا، کوئی کسی کی عبادت کرتا تھا، مدینہ منورہ والے کسی اور بت کو پوجتے تھے، مکہ والے اور بتوں کو پوجتے تھے، یمن والوں کے خدا الگ تھے، ہر جگہ کے خدا الگ الگ تھے۔ اللہ نے اس پہ نفرت کا اظہار کیا کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ وہ چیز ہے جو خدا نے فرمایا ہے بہت ہی بری، اور اسی سے اس امت کو بھی تنبیہ سیکھنی چاہیے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ دین جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور تباہی پھیلی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بدعت نے پھیلائیں اور انہوں نے دین میں نئے سے نئے طریقے رائج کر دیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ چیزیں انہوں نے شروع کر دی۔ کتنی اچھی بات کہی ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، اور شاطبی نے نقل کیا الاعتصام بالسنہ میں، جو عمر بھر میں 10-15 کتابیں پڑھنی چاہیے ان میں شاطبی ہیں۔ الاعتصام بالسنہ ان کی ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ کے لیے آدمی اس سے ہدایت حاصل کرے۔ فقہی مسائل الگ ہیں، انہوں نے ظاہر ہے فقہ مالکی کے مطابق لکھنے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شاطبی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا الاعتصام بالسنہ اور الموافقات، یہ دونوں ایسی کتابیں ہیں کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اگر یہ کہیں کہ 1500 برس میں مسلمانوں نے کون سی کتابیں لکھی ہیں تو چند ایک کتابیں جو سر فہرست ہوں گے ان میں شاطبی رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات ہیں۔ اور عجیب بات ہے اس آدمی پر پتہ نہیں اللہ کا کتنا فضل ہوا تھا، نابینا تھا، اور نابینا ہونے کے باوجود ایسی چیز لکھی ہے کہ اب تک شاطبی کی کتابوں سے کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکا، اور امید بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی شاطبی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں سے اب مسلمان قیامت تک بے نیاز ہو سکے۔ شاطبی رحمت اللہ علیہ شاطبہ کے رہنے والے تھے، اسپین کے، اب تو شاطبہ کا نام و نشان ہی مٹ گیا، رہنے والے وہ وہیں کے تھے، اور ایسی بصارت بھی اللہ نے دی تھی، ایسا دل میں بھی نور دیا تھا کہ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ شاطبی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھاتے تھے اور ہم لوگوں کو، اور بس ایک ایک سے وہ 20 آیتیں سنتے تھے، اس سے زیادہ نہیں سنتے تھے، وقت ہی نہیں ہوتا تھا اتنا، تو کئی 100 تو ان کے شاگرد تھے، تو بیٹھتے تھے جب آ کر تو وہ اتنا بھی انتظار نہیں کرتے تھے اپنے گھر کے دروازے سے نکل کے کہ مسجد میں پہنچے، وہیں سے کوئی نہ کوئی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اور وہ اسے قرات بتاتے رہتے تھے کہ اچھا یہ لفظ اس طرح بھی ہے، ایسے بھی پڑھیں، ایسے بھی، ایسے بھی، بس 20 آیت جب پوری ہو جائیں۔ تو
ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے بیٹھا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے اشارے سے کہا مجھے کہ اٹھ جاؤ، پھر انہوں نے آواز دی اگلا. تو میں ہمیشہ ان سے قرآن پڑھتا تھا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا. تو میں اس دکھ سے رونے لگا کہ انہوں نے مجھے قرآن پڑھنے سے کیوں روک دیا. میں نے پھر کوشش کی، پھر انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے، مطلب نہیں آؤ. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ اوہو، مجھے تو غسل کرنا تھا، میں نے یہ کیا حماقت کی، بھول ہی گیا. اور صبح نماز بھی پڑھ لی اور بھی ادھر بھی آ گیا. تو میں گیا جلدی سے، اور میں غسل کر کے جب مسجد میں آیا تو کہتے ہیں شاطبی رحمت اللہ علیہ نے جو بچہ قرآن پڑھ رہا تھا بس اس کی 20 آیتیں سنی اور پھر میرا نام لے کے کہا کہ اس کو بلاؤ، اور پھر مجھے کہا پڑھو. تو کہتے تھے یہ میں نے ان کی کرامت دیکھی کہ انہوں نے قرآن کو اس حالت میں مجھ سے نہیں سنا، لیکن تھے نابینا. ایسی اللہ نے دل میں ان کے روشنی رکھی تھی. شاطبی نے الاعتصام بالسنہ میں بہت چیزیں لکھی ہیں. سنت اور بدعت کے موضوع پر بے مثال کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. شاطبی اس میں کہتے ہیں کہ جو بدعات دین میں داخل کرتا ہے نا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر وہ طریقہ عبادت کا جس کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالی کی عبادت نہیں کی، مت کرنا، کیونکہ وہ طریقہ عبادت کا ہے ہی نہیں کوئی بھی جو امت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ کلو طریقہ، ہر کوئی طریقہ، ہر وہ راستہ، لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں اپنایا نا عبادت کے لیے، تم نہ اپنانا. اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ سب کے سب اللہ کا قرب چاہتے تھے، عبادت کا کوئی طریقہ انہوں نے رہنے ہی نہیں دیا امت کے لیے، سارے ہی طریقوں پر عمل کر گئے. تو انہی طریقوں پر عمل کرنا جن پہ انہوں نے کیا ہے، تمہارے پاس اب کوئی طریقہ نہیں. یہ اصول کی بات انہوں نے بتائی، اور بات واقعی یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے زیادہ کون ہو سکتا تھا جو یہ چاہتا ہو کہ اسے ثواب ملے، اور کون ہو سکتا تھا جو خیر کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ بڑھ کے ہو. اسی لیے یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ جس پوائنٹ پہ آ کے اٹک جاتے ہیں وہ یہی ایک جگہ ہے، یہ ہے باٹل نیک، یہ ہضم نہیں ہوتا. اس پہ بھی پھر جاتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں اچھا کیا تھا، پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بتاؤ. کہتے ہیں کیا ہوا صحابہ نے نہیں کیا تو ہم تو کر رہے ہیں نا. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے بھائی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ نیکی تھی تو انہوں نے کیوں چھوڑ دی تھی؟ اگر انہوں نے چھوڑ دی ہے، نہیں کی، تو پھر ہم اس کو کریں گے ہی نہیں، وہ نیکی ہی نہیں ہے. یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گئی تھی اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، اور یا یہ کہیں گے کہ یہ منسوخ ہو گئی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ کینسلڈ ہے، یہ حکم کینسل ہو گیا ہے، اس پہ ہمیں عمل نہیں کرنا. اور اگر کوئی کہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا، پھر ہم کہتے ہیں اب الحمدللہ گنجائش نکل آئی، جو کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک ہے. ان کے درمیان زیادہ سے زیادہ تم یہی کہہ سکتے ہو کہ کچھ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، کچھ کم اچھا کام کرتے ہیں. کوئی فرسٹ کلاس میں جا رہے ہیں اور کوئی تھرڈ کلاس میں بیٹھ گئے ہیں، جا تو رہے ہیں نا، لڑتے کیوں؟ اب اتنی سی بات. یہ ہے اختلاف کی اصل جڑ اور حقیقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ہم کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، کہتے ہیں جی ان کا تو پتہ نہیں. کہتے پھر پتہ کرو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، 11 کی، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی؟ معلوم ہوا نہیں کی تھی. نہیں کی تھی تو بھئی اگر یہ نکاح واقعی نیکی ہے لیکن 4 سے زیادہ تو 5 حرام ہو گئے، کیوں صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں کیے؟ معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گئی تھی یہ چیز، اللہ نے بس ان کو اجازت دی تھی اور کسی کو اجازت ہی نہیں دی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے غائبانہ جنازہ پڑھا،
معلوم ہوا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، یہ خلفائے راشدین سارے، کس کس کی خبریں آتی رہی ہیں کہ فلاں کی شہادت ہوئی، فلاں کی ہوئی، فلاں کی ہوئی. مدینہ طیبہ میں خلفائے راشدین نے کسی کے غائبانہ جنازے نہیں پڑھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نجاشی کا پڑھا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 9 ہجری کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا ایسے جیسے میت سامنے رکھی ہوتی ہے، اور 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے. 50 برس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک جنازہ بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے غائبانہ پڑھا ہو. تو ہم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود اپنی روایت پہ عمل نہیں کیا تو کوئی تو وجہ ہوگی نا ان کے پاس، کیوں نہیں عمل کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں اس پہ، وہ اتنے شدید تھے اس بارے میں کہ وہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں سے یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیپٹر میں آخری عمل کیا تھا وفات سے پہلے. وہ کہتے تھے ادھر سے فقہ شروع کرو کہ آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. آخری عمل پتا چل جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو بھی کینسل ہوئے ہیں، جو بھی صحیح ہیں، جو بھی رکھے گئے ہیں حکم، جو منسوخ ہوئے ہیں، سب کو چھان پھٹک کے آخر پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کیا تھا، نہیں کریں گے، کیا تھا کر لیں. اور اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کوئی ایک روایت بھی مل جائے تو ہم اس پہ فتویٰ دیں گے، قیاس نہیں کریں گے. قیاس اس کے بعد کی بات. یہ ہے ان کا مقام، ان کا مرتبہ. شاطبی نے کہا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کی ہم بھی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے خیر کی کوئی چیز رہنے ہی نہیں دی باقی. سب بھلائیوں پہ انہوں نے عمل کیا ہے، سب نیکیوں پہ عمل کیا ہے. امت کے لیے کوئی چوائس باقی نہیں ہے. چوائس باقی نہیں ہے تو اب کوئی ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مقابلے میں کوئی طریقہ لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ اس عبادت کی تو انہیں بھی خبر نہیں ہوئی جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. اور اسی پہ شاطبی نے کہا ہے، کیا اچھی بات نقل کی ہے اس نے رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو بھی اس دین میں نئی بات کو اضافہ کرتا ہے اور نئے طریقے نکالتا ہے فقط زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گویا دوسرے لفظوں میں یہ خیال کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خان الرسالہ، رسالت میں خیانت کی، ہم تک پیغام پورا نہیں پہنچایا، اب میں آ کے اس دین کو مکمل کر رہا ہوں. اتنے شدید ہیں وہ. یہ بدعات ایسے ہی شروع ہوتی. کوئی پوچھے کہ یہ تیجا 40واں یہ جو تم کرتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کس نے کیا ہے؟ ایک روایت کوئی لے آؤ، ٹھیک ہے ہم بھی کریں. جب نہیں کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اور کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے تو اب یہ کس خوشی میں تم اس دین میں نئی چیزیں لا رہے؟ یہ ہے وہ چیز. اسی سے پھر فرقہ واریت بنتی ہے، اسی سے پھر چیزیں آگے کو چلتی ہیں. یوں ہی ہوتا ہے. یہ ہیں بدعات، شروع ہوتی ہیں ایسے. اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اس دین میں تفریق کی، ٹکڑے کیے اپنے دین میں یا پھر اس دین میں بھی، وکانوا شیعا، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے مخاطب تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں، تمہیں ان سے کچھ کام نہیں. یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے جو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے اب آپ کا اس میں کوئی کام نہیں. یہ ایصال ثواب کے طریقے، تاریخوں کا متعین کرنا کسی زمانے میں انتظامی وجہ تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی تار نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، خط کا نظام اتنا زیادہ نہیں تھا، تو مقرر کر لیتے تھے کہ ہمارے حضرت کا انتقال ہوا، فرض کر لو 1 رمضان کو. وہ کہتے تھے اچھا بھئی ہر سال 1 رمضان کو آ جایا کرنا، بیٹھ جائیں گے کچھ پڑھا لیں گے، بس ٹھیک ہے یہ کر لیا کرنا. اطلاع ہی نہیں ہو سکتی تھی تو چلو وہ جمع ہو جاتے تھے. پھر مقرر کر لیتے تھے آئندہ سال عید کے بعد آ جائیں گے. ہو گئی بات، ختم ہوئی. انتظامی طور پر لوگوں نے یہ چیزیں شروع کی. اب لوگوں نے اسے شریعت بنا لیا. اب وہ سمجھتے ہیں یہ شرعی چیزیں ہو گئی ہیں. جب کوئی شریعت کے طور پر ان چیزوں کو کرنے لگے گا تو اس کی روک تھام کی جائے گی
تاکہ شریعت میں اضافے اور یہ چیزیں نہ آئیں۔ کانپور میں ایصال ثواب کے لیے بلا لیا، خاتون تھی بوڑھی، اور بڑھیا نے بچوں کو جمع کیا اور اس نے کہا قرآن پڑھو، ہمارے شوہر جو ہیں ان کا ایصال ثواب۔ کھانے پہ کھانا چلا آ رہا ہے، بریانی بھی آئی، اس کے بعد انہوں نے قورمہ بھی رکھا، دالیں بھی رکھیں، سبزیاں بھی رکھیں، سب چیزیں رکھیں، اس کے ساتھ پان بھی آ گیا، پھر انہوں نے تھوڑی سی افیم بھی رکھ دی، پھر کہنے لگی بچوں سے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ اور بس ہم ابھی آتی ہیں پھر دعا کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی تو اس نے کہا آنکھیں بند کر رکھنا بچوں۔ وہ بچے سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے، مدرسے سے آئے تھے بیچارے، پڑھ رہے تھے، تو آئیں اور کہنے لگی اچھا اب دعا کرو آنکھیں بند رکھنا، بار بار کہہ رہی تھی۔ تو ایک بچہ جو تھا اس سے بڑا ہوا کہ آنکھیں بند رکھنے میں آخر کیا حکمت ہے، تو بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اس نے جو آنکھیں کھولی تو بالکل ننگی بیٹھی تھی، اسے بڑا غصہ آیا، اس عورت کو کہہ رہی یہ کیا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ دعا ہو گئی، کپڑے پہنے آئی اور ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ کیوں آنکھیں کھولی تھی؟ اس نے کہا جی مجھ سے تو غلطی ہوئی، آپ نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگی کہ تم ہمارے میاں کو نہیں جانتے، بریانی انہیں کیسے پسند تھی، یہ کیا ہے قورمہ، یہ بھی بہت پسند تھا، پان بھی کھاتے تھے، یہ کیا ہے افیم، یہ بھی کھاتے تھے، میں بھی آ گئی، ان ساری چیزوں سے شوق فرمایا کرتے تھے۔ تو پورا ایصال ثواب اس نے کیا۔ یہی جہالتیں ہیں، اب اس کو کوئی دین کا حصہ بنا لے تو یہی طریقے پھر آگے کو چلتے ہیں۔ یہ ہیں دین میں نئی سے نئی چیزیں اپنے پاس سے ایجاد کرے گا تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر نہیں کیے تو پھر کوئی راستہ ہی باقی نہیں رہتا کہ اس پہ کوئی کام کرے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انما امرہم الی اللہ، ان لوگوں کے کام اللہ کے حوالے کرتے ہیں، بس اللہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اللہ تعالی کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اسلام کی پوری تاریخ میں ہر دور میں فرقے رہے ہی ہیں۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی کس فرقے کے ساتھ ہوں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ آج کا پرابلم نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی ہسٹری محفوظ ہے ریلیجن کی ساری ہسٹری میں ہمیشہ طبقات رہے۔ یہ اس امت کے لیے کوئی امتحان اور آفت تھوڑا ہی ہے۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے، مکہ مکرمہ میں آئے ہیں، بہت بڑے بڑے مذاہب تھے۔ ایک طرف عیسائیت پوری تھی، کم تھے، یہودیت پوری آب و تاب کے ساتھ، گرد و پیش کے قبائل، یہودی بڑا مؤثر طبقہ مانا جاتا تھا حجاز میں۔ عرب ان سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو رہن رکھاتے تھے، گروی رکھاتے تھے، پیسے لیتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، نظر مان لیتی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد ہو تو ہم اسے یہودی بنا دیں گے، بچے کی پیدائش کے بعد اسے یہودیوں کے ہاں چھوڑ آتی تھی، کسے یہودی بنا دیں۔ تھوڑا سا اثر تھا یہودیت کا۔ تیسری طرف مشرکین مکہ، اللہ کا گھر ان کے قبضے میں، اور وہ سب سے کہتے تھے کہ خدا ہم سے راضی نہ ہوتا یہ گھر ہمارے پاس ہوتا، یہ خدا کی رضامندی ہے۔ اور چوتھی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلا اللہ کا بندہ جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور آہستہ 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 صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہو رہے ہیں۔ 13 برس میں جا کے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں وہ 100 کے قریب، بس 13 برس بڑی چیز ہوتی۔ اب اس موقع پہ جو آدمی پیدا ہوا ہوگا
وہ اگر کہے کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی خدایا کہ میں کدھر جاؤں، ایک طرف یہودیت ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ان کا غلبہ ہے، دوسرے عیسائی ہیں، تیسرے یہ مکہ والے مشرک ہیں، تیرے گھر پہ قبضہ ہے جن کا، اور چوتھی طرف یہ ہستی، آخر جاؤں کہاں؟ اسے نہیں پرابلم پیش آتی ہوگی؟ یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. اب تک پیٹتے ہیں، روتے ہیں معتزلہ کو، خوارج کو، شیعہ کو، بار بار. کوئی دن شاید خالی جاتا ہوگا جس دن ہم نہ کہتے ہوں کہ اس سے معتزلہ نے یہ ثابت کیا، فلانے فلانے فلانے. ہر زمانے میں رہا ہے، اب بھی ایسے ہی ہے کہ امت جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، خاص طور پہ بر صغیر میں، تو یہ تو حالات پیدا ہوئے ہیں 13ویں صدی کے آغاز میں ہجری کے، یا 18ویں صدی کے آخر کا سمجھ لیجئے عیسوی اعتبار سے. 19ویں صدی کا آغاز سمجھ لیجئے کہ 19ویں صدی کے آغاز میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی، ان 200 سال سے پہلے ذرا دیکھ لیں وہاں مسلمان کیا کرتے تھے. کیا وہاں یہ چیزیں تھیں؟ وہاں بدعات اور یہ سب چیزیں تھیں؟ عالمگیری، فتاوی عالمگیری جب مرتب ہوئی ہے تو انہوں نے وضاحت سے لکھا کہ میت کے انتقال کے بعد کسی قسم کا بھی اجتماع جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، مکروہ ہے، مت کیا جائے. بس جنازے کو دفن کر دیا، اب جاؤ گھروں کو. یہ ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہونا، قرآن خوانی کرنا، حنفی فقہا اس کے قائل نہیں ہوئے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بس جس نے جنازے میں شرکت کر لی ہے وہ تعزیت کے لیے بھی نہ آئے. تعزیت کے لیے تو وہ آئے جو جنازے میں نہیں آ سکا، سفر پہ تھا، کہیں اور تھا، مگر میت کے انتقال کے بعد کسی قسم کا اجتماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں ہے سوائے جنازے کے، باقی کوئی چیز نہیں. قرآن پڑھنا ہے اپنے اپنے طور پر پڑھے، ایصال ثواب کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا نہ کرے. وہ اپنی اپنی انفرادی اعمال کی بات ہے. غم اور دکھ اس انسان کو اس میں مبتلا نہ کرو، بس اپنے اپنے کام کرو. یہ عالمگیری میں یہ چیزیں لکھی ہیں. اور اس کے بعد مسلمانوں میں اب تک یہی بدعات چل رہی ہیں. ایصال ثواب کے نام پہ جمع ہونا، قرآن خوانی کے نام پہ جمع ہونا، یہ بدعات میں سے ہے جنہیں چھوڑ دینا چاہیے، لیکن مسلمان ان چیزوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہو کے قرآن خوانی کر لی ہو، اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کر لی ہو، کسی نے بھی کر لی ہو، کچھ بھی نہیں. بس جنازہ اور قبر پہ دعا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے. اور وہ قبر پہ جو آخری دعا ہے، فتح الباری میں روایت آئی ہے ہاتھ اٹھانے کی، اور وہ جو دعا ہوتی تھی، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا غالباً انہی کا انتقال ہوا تھا. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا، وہ پہنچے تھے. دونوں میں سے ایک کا انتقال ہوا اور ایک پہنچے، غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھ سکا، لیکن یہ مجھے اس دعا سے محروم نہ کرنا. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، تدفین میت کی ہو جائے اس کے بعد، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو گیا، بس یہ کافی. یہ ہیں چیزیں. ایسے فرقہ واریت پھیلتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بیچ میں سے گول کر دیں، نکال دیں، ان کی بات نہیں ماننی، پھر جو جس کا جی چاہے کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی روایت ہو جائے پھر اس پہ بحث ہوتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے انما امرهم الی اللہ، ان کا کام اللہ کے پاس ہے. اور اسی لیے دین میں جتنی بھی بدعات آتی ہیں، یہ بدعات کفر تک نہیں ہے تو وہ آدمی بھی بالآخر جنت میں جائے گا. یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ کوئی آدمی بدعات میں مبتلا ہے تو بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عقیدے کی اور وہ ہے شدید. جیسے کوئی آدمی یہ عقیدہ بنا لے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، کسی کا یہ عقیدہ ہو تو ہم یہ کہیں گے یہ عقیدے کی بدعت ہے، کفر نہیں ہے. نہ کفر تو نہیں، کافر تو نہیں ہو جائے گا. یہ یمن کے جو زیدی تھے وہ سب مانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں. یہ عقیدے کی بدعت ہے، اس کا عمل سے تعلق نہیں.
اور عقیدے کی بدعت زیادہ شدید ہے، اور عمل میں بدعت بہت سی ہیں مسلمانوں میں رہی ہیں۔ وہ عمل کی بدعت جو ہے اللہ معاف کر دے، اس کو جنت میں لے جائے، خدا کی مرضی، وہ ایمان ہی ہے، مومن ہے ہی، کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ بھی زیادتی ہے کہ کوئی آدمی کسی بدعت میں مبتلا ہے تو دوسری طرف سے لوگ کہیں گے بالکل کافر ہو گیا۔ ارے نہیں بھائی، جس حد تک بات ہے اس حد تک کی رکھی جائے۔ اس آدمی نے بدعت کی، گناہ کیا، کفر نہیں کیا۔ تو اس لیے اہل بدعت بھی جنتی ہیں، لیکن سزا کے بعد یا معافی کے بعد۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ اور ان میں بھی عقیدے کی بدعت زیادہ شدید، اور اسی وجہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے اب ہم لوگ کفر کہنے لگے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں شیعہ کی انہی چیزوں پہ فقہا لکھتے ہیں، شامی جو حنفی فقہ کا دار و مدار ہے آخری زمانے میں، وہ کہتا ہے یہ عقیدے میں بدعت ہے، کفر وہ بھی نہیں کہتے۔ کفر کا فتویٰ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کے بارے میں، ایک کفر اور ایک لعنت۔ آپ نے فرمایا جسے تم کہتے ہو اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لوٹ کے تم پہ واپس آ جائے۔ اسی لیے ابن نجیم اور ابن عابدین رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے فقیہ وہ کہتے ہیں ہم نے قسم کھا لی ہے اس پہ کہ ساری زندگی کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے، اگرچہ ہماری نظر میں وہ کتابیں بھی ہیں جس میں ان کے اس قول پر تنقید کی گئی ہے، لیکن ابن نجیم رحمت اللہ نے کہا میں تو ساری زندگی کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا، ڈر لگتا ہے اس سے کہ وہ کافر نہ ہو اور میرے پہ کوئی وبال آ جائے۔ تو یوں فرقے بنتے ہیں کہ جب آدمی کراس کرتا ہے لمٹس کو، اللہ نے فرمایا ثم ینبئہم، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جتا دے گا بما کانوا یفعلون، ان کو جیسا کچھ وہ کرتے تھے ویسے ہی جتا دے گا، ان کو اسی چیز کے اعمال کی جزا اور سزا مل جائے گی۔ تورات میں یہودیوں نے کئی فرقے پیدا کر لیے، آپ اس تحقیق میں نہ پڑھیے کون سا فرقہ درست ہے، کون سی راہ صحیح ہے، کون سی راہ غلط ہے۔ جو باتیں 10 بیان کر دی ایمان لانے کی اور جو نیکی کی ہیں وہ بس کرنے چاہیے، اور نیکی کے طریقے وہ بہت سے ہیں، اللہ نے آپ پہ کھول دیے ہیں، آپ کیجئے انہیں، ثم ینبئہم، اور پھر اللہ انہیں بتائے گا۔ کیا چیز بتائے گا؟ جو اعمال وہ کرتے رہے خدا انہیں بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جزا دے گا اللہ ان اعمال کی جو کچھ وہ کرتے تھے۔